لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال آمنت بالله صدق الله العظیم۔ عزیزان کرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان بتائے ہیں وہ 5 ہیں، اور ان 5 ارکان میں ایک رکن حج کا بھی ہے۔ اور حج یہ صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور اس کا جو بدل ہے وہ عمرہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حج مالدار بندے کے اوپر فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ جو حج کا بدل یعنی بدل اس اعتبار سے کہ جو بندہ جو مسلمان جو سادہ مسلمان حج کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کم خرچے کے اندر عمرہ کر کے حرمین شریفین کی زیارت سے مستفید ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو عمرہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ یاد رکھیں، عمرہ کرنے کا جو طریقہ ہے اتنا سادہ ہے اور اتنا آسان ہے کہ سادے مسلمان کو اگر ایک دفعہ آپ بتا دیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس عمرے کے طریقے کو سیکھ بھی جاتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ آپ کتابیں اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو اس نے مشکل انداز میں بتایا جاتا ہے، اور اتنی سینکڑوں قسم کی جو ہوتی ہیں دعائیں وہ بتا دی جاتی ہیں، اور مسائل کے اندر اتنا الجھا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سادہ مسلمان جو عمرہ ہے عمرہ کو بڑا مشکل سمجھتا رہا ہے، اور پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک رہبر کو مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کو عمرہ کروائے۔ حالانکہ عمرہ کرنے کا طریقہ بالکل سادہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ کا جو طریقہ ہے اس میں 7 چیزیں آتی ہیں، یہ 7 چیزیں بھی ترتیب کے ساتھ ہوں گی۔ اگر ان کی ترتیب کو الٹ دیں گے تو عمرہ نہیں ادا ہوگا۔ یاد رکھیں 7 چیزیں بھی ترتیب آپ نے کرنی ہے۔ ان 7 چیزوں کی لسٹ آپ کے سامنے آتی ہے۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے احرام، اور دوسری چیز ہے نیت کرنا، اور تیسری چیز ہے طواف کعبہ، اور چوتھی چیز ہے نفل ادا کرنا، یعنی طواف کے بعد جو مقام ابراہیم کے قریب نفل ادا کیے جاتے ہیں 2 رکعت ان کو ادا کرنا، اور اسی طریقے سے 5ویں چیز زمزم کا پینا ہے، اور 6ٹھی چیز ہے صحیح کرنا، اور 7ویں اور آخری چیز جو ہے وہ ہے حلق یا قصر یعنی بالوں کو کٹوانا۔ یہ 7 جو چیزیں ہیں ترتیب کے ساتھ کرنے کا نام ہی عمرہ ہے، اور یہ ایک ہی مجلس کے اندر ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً کوئی 2 یا 2.5 گھنٹے یا وقت جتنا بھی کوئی مقرر نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر بھی عمرہ ادا ہو جاتا ہے، یہ ایک انسان کر سکتا ہے۔ یہ عام وقت کو دیکھ کر ہی ٹائم کیا جائے گا، اگر رش زیادہ ہوگا تو ٹائم زیادہ لگے گا، اگر رش کم ہوگا تو کم ٹائم لگے گا۔ بہرحال ان 7 چیزوں کو بھی ترتیب کرنے کا نام عمرہ ہے۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کے لیے سب سے پہلے آپ غسل بھی کر لیں۔ یہ غسل کرنا مسنون مستحب ہے، فرض لازم نہیں۔ اگر مسلمان بندہ پاک صاف ہے تو پہلے غسل کرے، یا نہ بھی کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ احرام باندھے۔ آپ احرام باندھنے سے پہلے یاد رکھیں اپنے جسم کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر لینا ہے، یعنی کہ جو زائد بال ہے، زیر ناف بال اور اسی طریقے سے بغلوں کے بال، ان سب کو آپ نے پہلے تراش کرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد نہ تو آپ نیل کٹ سکتے ہیں یعنی کہ ناخن اپنے تراش سکتے ہیں، نہ کسی قسم کے جسم سے بال آپ اتار سکتے ہیں، کسی قسم کا اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ اور احرام باندھنے ہوئے یاد رکھیں کہ مرد کے لیے جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں، ایک چادر اس نے نیچے باندھنی ہے، ایک چادر اپنے اوپر کرنی ہے۔ اور یہ چادر باندھنے کا جو طریقہ ہے مختلف طریقے ہیں، آپ کسی طریقے سے بھی کسی باندھنے والے سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو عادت نہیں ہے چادر باندھنے کی، پھر وہ اس کے لیے الجھن یہ ہوتی ہے کہ وہ چادر جب باندھتا ہے تو پھر وہ بار بار چادر کو ہاتھ لگاتا ہے کہ کہیں چادر اتر نہ جائے۔ بالخصوص کچھ مسلمان ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو ان کے لیے اتنا گنجائش ہے کہ وہ چادر باندھنے کے بعد اگر اپنے اندر کوئی کسی قسم کی الجھن محسوس کر رہے ہیں تو چادر باندھنے کے بعد اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیلٹ اگر باندھنا چاہیں تو بھی باندھ سکتے ہیں چادر کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر چادر باندھنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان سے اگر سیکھ لیں
تو یہ چادر ویسے بھی باندھی جا سکتی ہے اور مضبوط طریق باندھ سکتی ہے, کسی قسم کی کوئی الجھن اس میں نہیں آتی. اوپر کی چادر ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے سادی سی چادر ہوتی ہے جیسے ہم عام طور پر شال سردیوں میں لیتے ہیں, اسی طریقے سے اس نے اوپر کی چادر لینی ہے. یہ ہے احرام مردوں کا. اور اسی طریقے سے عورتوں کا جو احرام ہے وہ سلے ہوئے کپڑے ہوں گے, مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پا سکتا, اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ پہن سکتی ہیں, وہ کسی قسم کے بھی سلے ہوئے کپڑے کسی رنگ کے بھی پہن سکتی ہیں, لیکن اگر سفید رنگ کے کپڑے پہنے گی تو یہ زیادہ مستحب ہے. اس کے علاوہ مستحب کے علاوہ اگر کسی رنگ کے بھی کپڑے پہنے گی تو پہن سکتی ہیں, عورتوں کے لیے گنجائش ہے. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ سادے کپڑے ہونے چاہیے. عورتوں کا جو احرام ہے یہ ہتھیلی کے اوپر دستانے نہیں پہن سکتی, ہتھیلی ان کی بالکل صاف کلیئر ہوگی. اور اسی طریقے سے اس کا چہرہ جو ہوگا یہ چہرہ بھی ننگا ہوگا, چہرے کے اوپر بھی کسی قسم کا نقاب یا پردہ وغیرہ نہیں لگا سکتی. یہ عورتوں کا احرام ہے. اب مرد نے کیا کرنا ہے, سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں پہنی اور ٹخنوں کے یعنی پاؤں کے اندر ایسی جوتی بھی نہیں پہنی جو ٹخنوں کے اوپر ہو جائے, یعنی کہ عام سا ایک سلیپر یا عام سی ایک سادی جوتی پہنی ہے جو ٹخنوں کے اوپر نہ آئے. موزے وغیرہ جرابے وغیرہ بھی مرد نہیں پہن سکتا احرام کے اندر. اور اسی طریقے سے احرام کے اندر خوشبو بھی نہیں لگا سکتا ہے. اگر پہلے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہوگی, بعد میں کوئی خوشبو نہیں لگا سکتا. احرام باندھنے کے لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, جب احرام آپ باندھیں یعنی کہ حج عمرے کے لیے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر اگر آپ کی فلائٹ جا رہی ہے ڈائریکٹ, تو یعنی ڈائریکٹ ہی عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ احرام کو یہ ایئرپورٹ پر ہی باندھ لیں گے. اور اگر آپ کی جو فلائٹ ہے وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے یعنی کہ مکہ میں نہیں جا رہی, کسی اور جگہ پہ جا رہی ہے, وہاں سے آپ نے نیت کر کے مکہ کی طرف آنا ہے تو وہاں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہدایت کرنے والے جو عمرہ کے لیے لے جانے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بتا دیتے ہیں. آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ احرام تو باندھ لینا ہے, وضو کر کے نفل بھی ادا کر لینا ہے. یعنی احرام باندھ لینا, احرام باندھنے کے بعد وہ تحیت الاحرام کے یا تحیت العمرہ کے یا سفر کے نیت سے جو نا آپ 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لینی ہے, لیکن نیت نہیں کرنی. نیت آپ کب کریں گے؟ نیت اس وقت کریں گے جب آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوں گے اور آپ میقات سے گزرنے لگیں گے تو جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ میقات سے گزرنے ہیں, آپ نیت کر لیں. تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے. اور نیت کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. عام طور پر کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اتنی مشکل انداز میں نیتیں لکھی ہوتی ہیں عربی کے اندر جو یاد کرنے مشکل ہوتی ہیں. آپ دل کے ارادے کا نام نیت ہوتی ہے, آپ دل کے ساتھ ارادے کے ساتھ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اللہ پاک عمرہ کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں. پھر اگر عربی دعا آتی ہے تو وہ عربی دعا بھی پڑھ لیں. وہ عربی دعا یہ ہے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا. یہ عمرہ کی نیت ہے, جو نیت آپ کر کے عمرہ کے لیے احرام باندھتے تو باندھ تو پہلے ہی ہوگا, آپ نے احرام نیت کرنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ لیں گے اور اب آپ باقاعدہ احرام کے اندر آ گئے اور حرمت کے تمام مسائل آپ کے اوپر لاگو ہو گئے. اب آپ مکہ کے اندر چلے گئے. جب آپ اپنے ہوٹل کے اندر جا کر آرام کرنے کے بعد عمرہ کی نیت سے آپ چلے گئے, خانہ کعبہ کی طرف دما ہوں گے, تو سب سے پہلی جو نظر آپ کی خانہ کعبہ کے اوپر پڑے گی یہ وہ مقبولیت کا یعنی قبولیت کا مقام ہوتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ نے پہلی نظر خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی پڑی تو اس وقت آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا آپ کی قبول ہوگی. یہ خاص مقام ہے اور خاص وقت ہے. اس وقت جتنی دعا چاہیں آپ اپنے لیے, اپنے عزیزوں اقارب کے لیے کر سکتے ہیں. اب آپ مسجد حرام کے اندر آ گئے, اب آپ کا طواف شروع ہو گیا, یعنی کہ آپ نے 2 کام کر لیے, احرام بھی باندھ لیا اور نیت بھی کر لی. اب آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں گے. اوپر لائٹ جل رہی ہوگی گرین کلر کی اور نیچے پٹی بھی لگی ہوگی گرین کلر کی, یعنی سبز کلر کی پٹی بھی لگی ہوگی. وہاں سے آپ نے یہ طواف شروع کرنا ہے. اور یاد رکھیں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو, یعنی بائیں ہاتھ کی طرف ہو, اور دایاں کندھا آپ کا مخالف ہو. اب آپ نے اس سمت کھڑنا ہے. طواف کرنے سے پہلے آپ نے استلام کرنا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے قریب اگر ہے آپ کو موقع مل گیا تو سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. بوسہ دے لیں, اس کے بعد جو نا آپ نے طواف شروع کر دینا ہے.
लेकिन अगर ये ना हो सके, मुमकिन आमतौर पर नहीं होता, तो आप अगर कोशिश करें हाजर अस्वद को हाथ लगा सकते हैं तो हाथ लगाकर अपने हाथ को बोसा ले लें। अगर इस तरह भी नहीं हो सकता तो दूर खड़े होकर भी आप हाजर अस्वद की तरफ इस तरह हाथ करें। हाथ करने के बाद उसी हाथ को आप चूमें और फिर अब आप तवाफ शुरू कर दें। ये इस्लाम पहला हो गया, अब आप तवाफ करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, तवाफ करते हुए आपने इस दबा भी करना है। इस दबा का मतलब होता है अपने जो एहराम के ऊपर की चादर है, इस ऊपर की चादर को आपने दाएं कंधे के नीचे से लेकर और बाएं कंधे के ऊपर डालनी है, यानी दायां कंधा आपका चादर से खाली होना चाहिए। यह होता है इस्तिलाफ। और याद रखें, ये मसला भी आप समझ लें, ये इस्तिबा जो है ना, ये इस्तिबा सिर्फ तवाफ के अंदर वाजिब है। तवाफ करते हुए आप ये इस्तिबा करेंगे, इसके अलावा किसी हालत में भी ये आप इस्तिबा नहीं करेंगे। मैंने देखा है अक्सर ऐसे होते हैं, लोग तवाफ कर लिया, अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो भी कंधा नंगा है, और चल रहे हैं वो भी कंधा नंगा है, लेकिन आम रूटीन के अंदर आपने चादर मुकम्मल ऊपर लेनी है। सिर्फ तवाफ करते हुए आपने अपना दायां कंधा ये क्या करना है, खाली करना है, नंगा करना है, इसके अलावा आपने नहीं करना है। इसको बोलते हैं इस्तिबा। अब आप जब तवाफ कर रहे हैं, पहले जो 3 चक्कर होंगे, ये 3 चक्कर आपके होंगे रमल के साथ, यानी तेज तेज छोटे छोटे कदम चलते हुए, जिस तरह आमतौर पर पहलवान चलते हैं, इस अंदाज में आप जो है ना चक्कर लगाएंगे। 3 चक्कर जब आपके मुकम्मल होंगे, हर चक्कर पर जब तवाफ करते हुए आप हजर अस्वद के बिल्कुल लाइन के सामने आएंगे, आपने इस्लाम करना है। इस्लाम का वही तरीका जो अभी मैंने बता दिया है, 3 तरीकों में, यानी अगर बोसा ले सके तो बोसा ले, हाथ लगा सकते हैं तो हाथ लगाएं, वरना दूर खड़े होकर इशारा करके अपने हाथों का बोसा ले ले। ये होगा इस्लाम। हर चक्कर के साथ आपने इस्लाम लाजमी करना है। अब आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। पहले 3 चक्करों के अंदर रमल करना है, आखिरी जो 4 चक्कर होंगे उनको आराम के साथ आपने तहम्मुल के साथ तवाफ करना है। और तवाफ करते हुए अब आपने क्या करना है, ये तलबिया लाजमी पढ़ना है। और ये याद रखें, तलबिया नियत जब आपने की थी उस वक्त भी आपने एक दफा तलबिया पढ़ लेना है। अब ये तवाफ करते हुए भी आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये है आपका तलबिया। इसको आपने तवाफ करते हुए बार बार पढ़ते रहना है जब तक ये तवाफ खत्म ना हो। और कोई दुआ अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप यही तलबिया ही अदा करते रहें। उसके बाद अब आपका तवाफ हो गया मुकम्मल। अब आपने क्या करना है, पीछे हटना है। ये आखिरी दफा भी अपने इस्लाम लाजमी करना है। तो यूं 7 चक्कर होंगे और 8 इस्लाम होंगे। पहली दफा भी आपने इस्लाम करके तवाफ शुरू किया था, एंड में जब आपने तवाफ खत्म किया, अब भी आप इस्लाम हजर अस्वद का लाजमी करेंगे। अब आगे आप मकाम इब्राहिम के करीब, अब आपने क्या करना है, ये आपका एक और रुकन आ गया। अब आपने यहां पर 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। ये मकाम इब्राहिम के करीब अगर जगह मिलती है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वहां नहीं जगह मिलती तो आप पीछे हट के पूरा जो सैन हरम है उसमें जिस जगह भी आपको जगह मिलती है, आप आराम तहम्मुल के साथ 2 रकात नमाज नफल अदा करें। और नफल अदा करते हुए अब यहां पर मसला होगा, आगे जो है ना एहराम तवाफ हो रहा है, आप अपने मकाम पर जाकर नफल अदा कर सकते हैं। ये नफल अदा करें। इसमें पहली रकात के अंदर अगर हो सके सूरतुल काफिरून पढ़ें, यानी कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु पढ़ें। इसके अलावा अगर कोई सूरत भी पढ़ लें तो भी नफल जायज है। इसके बाद आप दुआ करें। अब आपका नफल जो है ना ये अदा हो गए। अब आप चले, अब आपने क्या करना है, अब आपने जमजम का पानी पीना है। ये जमजम का पानी जो है ना जितना हो सके आप पिए, पेट भर के पिए, रज रज के पिए। ये तवा जो ना ये आप पी लें। ये उम्र का जो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये तरतीब ऐसी है कि तवाफ करने के बाद चूंकि आमतौर पर बंदा जो है ना जरा थका हुआ होता है, तो आराम से बैठकर अब जमजम पानी पी ले और अपने पेट को सैर कर ले, थोड़ा सा वक्फा भी कर ले। अब ये एक और बात याद रखें कि जमजम का पानी पीते हुए जो भी दुआ आप करेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। इसी वजह से मसनून जो दुआ एक मिलती है वो दुआ भी आप याद कर लें, वो दुआ कर लें। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। इसके अलावा अगर आपको कोई और दुआ आती है तो वो दुआ भी कर सकते हैं। अपनी जबान में अगर दुआएं करना चाहें तो ज़मज़म पीते रहे और अपने लिए, अपने बीमारी की शिफा के लिए जिस तरह के भी आप दुआ करना चाहते हैं वो दुआ भी करते रहें। ये भी कबूलियत का एक मकाम है कि ज़मज़म पीते हुए जो भी दुआ आप करेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। अब आप चल पड़े। अब आपके आखिरी 2 काम रह गए। अब आपने क्या करना है, एक तो सफा मरवा के दरमियान आपने सही करनी है। सही करते हुए याद रखें, अब सफा मरवा के दरमियानी जो बरामदा है उसमें आप पहुंच गए।
آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اس طریقے سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنی ہے، لیکن درمیان میں ایک جگہ آئے گی خاص، اس جگہ پر آپ نے صحیح کرنے ہیں، وہاں پر لائٹیں لگی ہوتی ہیں گرین، 2 طرف لگی ہوتی ہیں، ایک صفا سے اترتے ہوئے راستے میں ایک گرین لائٹ آتی ہے، یعنی کہ سبز کلر کی لائٹ لگی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے تھوڑے سے وقفے پر آپ مروہ پر جب چڑھنے لگے گی اس وقت بھی ایک گرین لائٹ آئے گی، ان 2 لائٹوں کے درمیان میں آپ نے دوڑ کے جانا ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو رمل کا مسئلہ تھا طواف کے اندر پہلے 3 چکر جو طواف کیے تھے وہ بھی مردوں کے لیے مسئلہ تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب مرد نے کیا کرنا ہے، ان کے درمیان دوڑ کے جانا ہے اور دوڑ کے واپس آنا ہے، باقی چڑھتے ہوئے اور باقی جو باہر کی جو جگہ ہیں ان میں آرام کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، صحیح کرنی ہے صفا مروہ کے درمیان۔ یہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب اس نے واپس آ جانا ہے کس کے اندر، مسجد حرام کے اندر، وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے اب آخری اور لاسٹ کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بال کٹوانے ہیں۔ بال کٹوانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو حلق کرائے یعنی مکمل سر کے بال اتروا لے اس طرح کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ اس طرح کروا لے، یہ بھی مرد کے لیے حکم ہے، یا پھر مرد کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے بال مکمل ترواش لے، چھوٹے کروا لے، کسی طریقے سے بھی کروا لے، چھوٹے کروا لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل حلق کروائے، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے یہی حکم ہے ایک ہی کہ اس نے قصر کرانی ہے، یعنی بالوں کو پکڑنا ہے، پکڑنے کے بعد آخر کا جو حصہ ہے اس میں سے کم از کم 1 انچ بال اس نے کاٹ لینے ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کینچی کے ساتھ آپ کاٹ سکتی ہیں۔ یہ آپ کا حج، یہ آپ کا عمرہ جو ہے نا، یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ کا یہی طریقہ ہے، یہ سادہ سا طریقہ۔ اس کے بعد اب آپ احرام آپ کا بھی کھل گیا، اب آپ سادے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، پہننے کے بعد اب آپ مسجد نبی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کر زیارت بھی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی، اور وہاں اگر ممکن ہو تو 1 ہفتہ قیام کریں اور 40 نمازیں مکمل مسجد نبی کے اندر پڑھیں، وہ بھی بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور اس کے بعد جتنی چاہے دعائیں کریں، باقی جتنے بھی عزیز ارد گرد جو ہے مقامات، جو خاص مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کی زیارت اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، باقی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ دعائیں اللہ قبول فرمائے۔